بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا قال ہی فی النار قال یا رسول اللہ فإن فلانۃ تذکر قلۃ صیامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار من الإقت ولا توزی بلسانها جیرانها قال ہی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مشکات کتاب الآداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے نماز پڑھتی ہے اور بہت روزے رکھتی ہے اور بہت صدقہ کرتی ہے، لیکن وہ اپنی پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ اس آدمی نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے روزے رکھتی ہے اور تھوڑی نماز پڑھتی ہے اور صدقہ بھی کم کرتی ہے، پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی مسلمان عورت 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتی، لیکن آج کے دور میں کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو بالکل نماز نہیں پڑھتی ہیں، جو بالکل روزہ نہیں رکھتی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلمان خواتین میں اس کا تصور نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، اپنے مال کی، اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہ دیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت کوئی مسلمان عورت ایسا نہیں تھا کہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتی، رمضان کے روزے نہیں رکھتی اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اس حدیث میں جن 2 عورتوں کا ذکر ہے وہ ان فرائض کی پابند تھیں، یعنی روزے کی پابند تھیں، نماز کی پابند تھیں، اپنے زیورات کی، مال کی وہ زکوٰۃ دیتی تھیں، ان ساری چیزوں کی بہت پابند تھیں۔ ان میں سے پہلی عورت اس لحاظ سے مشہور تھی کہ وہ فرائض کے علاوہ وہ کثرت سے نفل نماز پڑھتی ہے اور نفل روزے رکھتی ہے اور اللہ کی راہ میں بہت سا مال خرچ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان درازی سے اس نے اپنے پڑوسیوں کو بہت تنگ کر رکھا تھا۔ پڑوسیوں سے بدزبانی کرتی تھی، لڑائی جھگڑا کرتی تھی، بات بات پر لڑ پڑتی تھی، ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتی تھی اور تکلیفیں دیتی تھی، اور دوسری عورت پہلی عورت کے مقابلہ میں نفل عبادت کم کرتی تھی، یعنی اور صدقہ بھی کم کرتی، لیکن وہ بد زبان نہیں تھی۔ وہ پڑوسیوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملتی تھی اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتی تھیں، ان سے گفتگو بھی اچھے انداز سے کرتی تھیں، پڑوسی جو ان کی عورتیں تھیں ان سے خوش رہتی تھیں اور ان کی مدد بھی کرتی تھیں، ضرورت پڑنے پر ان کے دکھ سکھ میں وہ کام بھی آتی تھی۔ اگرچہ وہ نماز کم پڑھتی تھی، روزہ نفل نماز کم پڑھتی تھی، نفلی روزہ کم رکھتی تھی اور اللہ کی راستے میں صدقہ اور خیرات کم کرتی تھی، لیکن یہ خوبی اس عورت کے اندر تھی، دوسری عورت کے اندر، کہ وہ بد زبان نہیں تھی، وہ پڑوسیوں کو برا بھلا نہیں کہتی تھی،
ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی، تو بدزبان نہیں تھی، اپنے ستاتی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عورت کو اس کی کثرت عبادت کے باوجود اس بنا پر دوزخی قرار دیا کہ اس کے پڑوسی اس کی بدزبانی کی زد میں تھے، اور دوسری عورت کو نفل عبادات میں زیادہ دلچسپی نہ لینے کے باوجود اس بنا پر جنتی قرار دیا کہ اس کے پڑوسیوں کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ نہ تو کسی پڑوسن کی غیبت کرتی اور نہ اس پر بہتان لگاتی اور نہ اسے گالی دیتی اور نہ اس پر طنز کرتی۔ پڑوسیوں کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کی سزا جہنم ہے، چاہے وہ کثرت سے عبادت کرتے ہوں اور صدقہ اور خیرات کرنے میں فیاض ہوں۔ لیکن اس حدیث میں جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف ہم تمام لوگوں کی توجہ دلائی ہے، یہ کہ یہ نیک کام اپنی جگہ پر، اگر نماز روزہ اور صدقہ اور خیرات ان کی کثرت اگرچہ ہو، لیکن اگر خوش اخلاق نہیں ہے اور اپنے پڑوسیوں کو خوش نہیں کرتا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس کے یہ روزہ اور نماز اس کو بچا نہیں سکے گی جہنم میں جانے سے۔ تو اس حدیث سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بدزبانی، ان پر بہتان، ان کی غیبت، ان کی شکایت، ان کی تحقیر، ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس حدیث میں بیان کیا، اور ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میل ملاپ رکھنا چاہیے اور تعلقات کو خوشگوار بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس حدیث سے واضح طور پر یہ چیز معلوم ہوتی ہے، جو دونوں عورتوں کا واقعہ اس حدیث میں بیان کیا گیا، اس پر ہم تمام لوگ غور کریں کہ نماز روزہ اور صدقہ و خیرات کے ساتھ خوش اخلاقی اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کی عزت کرنا اور ان کا تعاون کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس پہلو سے کمی ہے تو کتنے ہی نفلی نماز اور نفلی صدقہ اور نفلی روزے رکھیں تو وہ چیز کام نہیں آئے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔